السلام علیکم ناظرین، حنیف سعید کی ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اتوار کا دن ہے اور یقیناً آپ سب اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ ناشتہ کر چکے ہوں گے یا ناشتے کو انجوائے کر رہے ہوں گے، یا خاص طور پہ نوجوان نسل جو ہے تو وہ سو رہی ہوگی یا ناشتہ کرنے کی تیاری کر رہی ہوگی۔ ناظرین، حنیف سعید کی ادبی دنیا میں ہم مختلف ادب کے حوالے سے ادب کی مختلف گفتگو کرتے ہیں، اصناف پر گفتگو کرتے ہیں، جس میں شاعری بھی ہے، تحریر بھی ہے، نغمہ بھی ہے، نثر بھی ہے، نظم بھی ہے، آزاد نظم بھی ہے۔ مختلف ادب کی اصناف جو ہیں وہ اس کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، اور اسی ادب سے منسلک لوگ جو ادب کے پیاسے ہیں، ادب کی دنیا کے باسی ہیں اور ادب کے پیاسے ہیں، وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے اس دنیا میں جو ہیں وہ شریک ہوتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نوجوان نسل میں اردو ادب سے دوری۔ نوجوان نسل میں اردو ادب سے دوری، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، اسی پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور یہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سیٹ پر موجود ہیں جناب، سب سے پہلے جناب طارق رئیس فروغ صاحب، آپ صاحبزادے ہیں جناب محترم معروف اور شاعر اور ادیب رئیس فروغ صاحب کے، جن کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ بے شمار غزلیں، کتابیں، افسانے، ڈرامے، نغمے تحریر کیے، خاص طور پہ خصوصاً جو مشہور ان کے ہیں یا جو آج تک جو لوگ موجود ہیں، ریڈیو پاکستان کے حوالے سے ایک پروگرام آتا تھا، وہ بھی چھٹی کے دن ہی ہوتا تھا، حامد میاں کے ہاں، بڑا مشہور پروگرام تھا، تو وہ بھی جناب رئیس فروغ صاحب نے، طارق بھائی کے والد صاحب نے جو ہے تو وہ لکھا کرتے تھے اور وہ نشر ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک بڑا اچھا نغمہ جو مرحومہ ریشمہ بیگم نے جو ہے تو گایا، میری ہم جولیوں کچھ یہاں کچھ وہاں، وہ بھی جناب رئیس فروغ صاحب کے کریڈٹ پر ہے۔ اور اس کے ساتھ پاک فضائیہ کے لیے سب سے پہلا نغمہ جو فروغ صاحب نے تحریر کیا وہ ہے شاہی صفت یہ تیرے جواں اے فضائے پاک۔ تو اتنی ادبی شخصیت، اتنا ادبی بیک گراؤنڈ جناب طارق رئیس فروغ صاحب کا۔ طارق بھائی، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید محمد اصغر حسین صاحب، آپ صدر ہیں حلقہ فکر و ادب کے، اور گزشتہ 20-22 سال سے شہر کے معروف ادبی حلقوں میں سماجی حلقوں میں ایک بہت اچھی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، اور ادب کی خدمات انجام دینے کے لیے ہمتاً گوش مصروف عمل رہتے ہیں، اور بہت سی دیگر ادبی محفلوں کی جو ہے تو وہ جان ہوتے ہیں۔ تو میں بنا کچھ ٹائم ضائع کیے آج کے موضوع کی طرف آؤں گا، جو کہ ہے کہ نوجوان نسل میں اردو ادب سے دوری۔ تو طارق بھائی، مستحسن حسین تارڑ کا ایک جملہ ہے، میں چاہوں گا کہ پہلے وہ میں پیش کروں اور پھر اس کے بعد آپ کی رائے کا اظہار لوں۔ مستحسن حسین تارڑ صاحب فرماتے ہیں، ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے، ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ تو طارق بھائی، یہ بتائیے کہ کیا واقعی مطلب ایسا کچھ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس دروازے میں داخل نہیں ہو پا رہی، یا اس میں داخل ہونے سے ہچکچا رہی ہے، یا نہیں داخل ہونا چاہتی؟ ادب سے دوری کی اس میں وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ اتنا خوبصورت پروگرام حنیف سعید شکریہ کی ادبی دنیا پیش کر رہے ہیں، اور میٹرو ون چینل کا بھی، ان کے تمام منتظمین کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ ڈے ون سے جب سے چینل آیا ہے کہ وہ ادب کا گوشہ ضرور رکھتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اہل قلم کے لیے ایک خوبصورت پلیٹ فارم آپ نے مستقل پیش کیا ہوا، کبھی کسی عنوان سے کبھی کسی عنوان سے، یہ بہت بڑی بات ہے، جبکہ دیگر چینلز جو ہیں ان کو سیاست سے فرصت نہیں ہے، اور یہ جو ادب کے پیاسے ہیں ان کو اپنی پیاس بجھانے کے لیے ظاہر ہے آپ نے موقع فراہم کیا ہوا ہے، تو اس سے لیے میں شکر گزار ہوں۔ تھینک یو۔ اور جہاں تک آج کے موضوع کا تعلق ہے، تو مستنصر حسین تارڑ صاحب ایک مستند ادیب ہیں، ان کی رائٹنگ جو ہے پوری دنیا بھر میں مشہور ہے، اور بہت خوبصورت انہوں نے جملہ کہا ہے، ادب کا دروازہ بڑا تہدار جملہ میں کہوں چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے سر کو تو جھکانا اس میں مطلب اس کے پیچھے بہت بڑی وسیع فلسفہ ہے، جس کو اگر بیان کیا جائے تو گھنٹوں لگ جائیں۔ بہرحال، تو دوسرے یہ کہ آپ نے کہا ہے کہ دوری، نئی نسل جو ہے وہ اردو ادب سے یا اردو زبان سے دوری،
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر دور کا ایک کچھ نہ کچھ مسئلہ رہتا ہے کہ نسل دور ہوتی ہے، نئی نسل، مگر یہ کہ جو حالات ہوتے ہیں، حالات واقعات معاشرے کے، اصل میں معاشرہ جو ہے وہ مطلب اس کا تعین کرتا ہے کہ نئی نسل کہاں جائے. تو اس معاشرے میں سب سے پہلے آپ کا اپنا گھر آ جاتا ہے. اب آپ بھی اپنے بچپن میں ظاہر ہے آپ کا بھی گھرانہ ادبی گھرانہ ہے، تو اس میں جب ہمیں وہ سہولیات میسر تھیں کہ گھر میں جو بزرگ ہیں وہ ادب سے ان کا تعلق ہوتا تھا، کتابیں رسالے مستقل گھروں میں ہوتے تھے، وہ ایک مطلب کلچر، کتاب کلچر تھا. اور پھر باہر نکلیں یا ریڈیو سنیں تو وہاں پہ بھی ادبی پروگرام آ رہے ہیں، ٹی وی سنیں تو ٹی وی پہ بھی ادبی پروگرام آ رہے ہیں، مختلف لائبریری، گلی گلی لائبریری ہوتی تھی. وہ ایک کلچر تھا، اور یہ کلچر ہمارا صدیوں سے چلا آ رہا تھا. تو وہ اس کی وجہ سے جو نئی نسل ہوتی تھی ادھر اس کی رغبت ہوتی تھی یقینی طور پہ. تو اب یہ جو ابھی جو سوال پیدا ہو رہا ہے اس میں یہ کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے یقیناً. یعنی کہ ہم ماحول جو سینئر ہیں، جو جی ہاں، ہم وہ ماحول نہیں دے پا رہے جو نئی نسل کو تاکہ وہ رغبت ہو. تو ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل جو ہے وہ اکیلے جو ہے اس کی ذمہ دار نہیں ہے. نہیں، اکیلے ہم شامل ہیں سر، ہم سب شامل ہیں، بلکہ معاشرہ شامل ہے، پورا معاشرہ جو ہے اس میں شامل ہے. اور انسان جو ہے وہ معاشرے کا ریفلیکشن ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. اور ادب جو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو معاشرے میں ہوتی ہے اس کی عکاسی کرتا ہے. تو دوسری جو بہت بڑی وجہ ہوئی جو ریسنٹلی اگر آپ کہیں کہ 15-20 سال میں یہ جو اسٹارم آیا ہے، ڈیجیٹل اسٹارم اس کو آپ کہیں یا کیا اس کو آپ کہیں، طوفان جو آیا ہے، سوشل میڈیا ہو گیا، انٹرنیٹ ہو گیا، واٹس ایپ ہو گیا، تو اس نے مطلب اس میں اتنا چارم ہے کہ نئی نسل پرانی نسل بھی اس میں کھو گئی. نہیں، اس میں آپ کی بات سے تھوڑا سا اتفاق کروں گا بھی اور نہیں بھی کروں گا کہ یہ سب کچھ جو کچھ ادب میں ہے، جو کتابیں ہیں، جو شاعری ہے، جو نغمے ہیں، جو پروگرام ہیں، جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کا بہت کچھ جو ہے وہ مطلب اس چھوٹے سے گیجٹ میں جو ہے وہ انسٹرومنٹ میں جو ہے موجود ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ دیکھتا ہوں، یہ محسوس کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ لوگ ان اچھی چیزوں کو، ہماری نسل ان اچھی چیزوں کو فالو کرے، ان کو پڑھے، ان کو ڈسکس کرے ہمارے اپنے سینئرز کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، اور جانے کہ غالب کون تھے، میر کون تھے، رئیس فروخ کون تھے، طارق رئیس کون ہیں، علامہ اقبال کا فلسفہ کیا تھا، خودی کیا ہے. تو ایک تو یہ چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ رومن اردو لکھنے کی وجہ سے جو زبان کا جو تلفظ ہے، جو اردو کی چاشنی ہے، وہ نوجوان نسل نے بڑی خراب کر دی ہے. جو میرا ان سے گلہ ہے کہ ہماری زبان ایک بہت مطلب چاشت والی زبان ہے، بہت میٹھی سریلی زبان ہے. اب مثال کے طور پہ خراب ہم بولتے ہیں، خراب، تو آج کل کے بچے یا نوجوان نسل اس کو خراب بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم خواب بولتے ہیں، اس میں نہیں ہے، خواب بولتے ہیں، تو وہ خواب کو جو ہے خواب بولتے ہیں کیونکہ ایچ لکھنا پڑتا ہے. ہاں، یہ جو ہے یہ اس میں کون قصوروار ہے؟ اس میں بھی کیا ہمارا میڈیا قصوروار ہے؟ نہیں، اس میں میڈیا نہیں سر، اس میں ماحول قصوروار ہے. وہ چیز دیکھی جا رہی ہے. جیسے اب انڈیا کا کلچر آ گیا تھا، سارا انڈین ڈرامے جو ہیں انڈین، تو یہ جو اب آواز ہماری نوجوان نسل کلچر کے حساب سے یا ادب کے لحاظ سے انڈیا کے کلچر سے جو ہے وہ کہنا چاہیے زیادہ متاثر ہے. ٹھیک ہے، ان سے زیادہ متاثر ہے اور اس کو جو ہے وہ زیادہ فالو کرتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ہمارے ہاں مطلب ادبی نشستیں، ادبی پروگرام ہو ہی نہیں رہے. پہلے گھروں پر بھی ہوتا تھا، لوگ آتے تھے، ادیب، شاعر، مطلب میرے اپنے گھر میں ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کچھ ہمارا سنتے ہیں، کچھ اپنا سناتے ہیں، کچھ کسی کا کلام جو ہے تو وہ شیئر کرتے ہیں اور اس پر جو ہے تو تبصرہ کرتے ہیں، کبھی تنقید بھی کرتے ہیں. جو شاعر گزر چکے ہیں ان کے کلام پر تنقید بھی کرتے ہیں کہ اگر ایسا اس طرح کہا ہے، اگر ایسے کہا ہوتا تو اور زیادہ اچھا ہوتا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اصغر بھائی، میں اسی موضوع کو آپ کی طرف لے کر جاتا ہوں. اس سے پہلے ایک شعر بڑا اچھا سا کر لوں کہ نہ جواب دے نہ سوال کر. یہ آپ شاید مجھے، اگر میں آپ سے سوال پوچھوں تو آپ جو ہے تو یہی مجھے جواب دیں گے. نہ جواب دے نہ سوال کر، مجھے چھوڑ دے میرے حال پر. نہ جواب دے نہ سوال کر، مجھے چھوڑ دے میرے حال پر. تجھے کیا ملے گا تو ہی بتا، تجھے کیا ملے گا تو ہی بتا، مجھے یوں الجھنوں میں ڈال کر. تو تجھے کیا ملے گا تو ہی بتا، مجھے یوں الجھنوں میں ڈال کر. تو اصغر بھائی آپ کو ایک الجھن میں ڈال رہا ہوں کہ
نوجوان نسل ادب سے دور کیوں ہے، اردو ادب سے دور کیوں ہے، اسے اپنی زبان سے محبت اور زبان کی چاشنی اور چاشت کا جو اظہار ہے وہ کیوں نہیں کر پاتی ہے؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ کی حنیف سعید کی ادبی دنیا آپ نے ایک پروگرام شروع کیا ہے، اور میٹرو چینل سے کیا. میٹرو چینل جب سے قائم ہوا ہے، ابھی فاروق صاحب نے بتایا کہ وہ مستقل ادب پہ ہی کام کر رہا ہے اور مختلف حوالوں سے ادب پہ پروگرام ہوتے رہتے ہیں، جن کا یہ ایک قابل تحسین ورک ہے ان کا کہ ادب پہ اتنا کام کرتے ہیں اپنا، اور مختلف حوالوں سے پروگرام ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے شروع کیا ہے. اور دوسرا آپ کا یہ ہے کہ ابھی آپ نے بولا کہ نوجوان نسل کی دوری جو ہے، اس کا سب سے بڑا ابھی جو کرنٹلی آپ دیکھ لیں، جو ابھی سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی، تو وہ سب سے زیادہ ابھی بات جو ہوئی رومن جو ہم نے لکھنا شروع کیا، تو اردو ادب اس سے زیادہ وہ متاثر ہوا. دوسری زبان خاص زبان کا ہوا. اچھا، دوسری بات، پہلے ہم جب پڑھتے تھے تو ہمارے جو اردو کے ٹیچر ہوتے تھے بہت ساری چیزوں پہ وہ سمجھاتے تھے. اب کے ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ صرف پڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب گھر سے کر کے آنا. ایک یہ بھی. دوسرا ایک یہ سجیشن، اچھا گھر پہ پھر ان کو وہ ماحول نہیں ملتا، وہ ماحول نہیں ملتا گھر پہ وہ ماحول میں دیکھیں نا. اب وہ اگر ایک کسی بھی گھر میں 3-4 بچے ہیں اور اس کی ماں چاروں بچوں کو وہ دیکھتی ہے ظاہر ہے، اب چاروں بچوں کو تو وہ اردو نہیں سمجھا پائے گی ظاہر ہے، تو اس کے اپنے بھی گھر کے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ ٹیچر کا کام ہوتا ہے اصل. اور دوسرا ہمارے اسکولوں میں پہلے بہت ہوتا، اب نہیں، لائبریری ہے مگر لائبریری کا کوئی پیریڈ نہیں ہوتا اس میں. آپ کو یاد ہوگا طارق بھائی، ہم جب اسکول اور کالج کے زمانے میں جب میں تھا تو ریڈیو پاکستان سے جو پروگرام آتا تھا بزم طلبہ، اور آپ یقین کریں کہ اس میں جو طلبہ تھے بڑی دلچسپی کا اظہار کرتے تھے، اور باقاعدہ کمپٹیشن ہوتا تھا کہ مطلب مجھے شریک ہونا ہے، مجھے شریک ہونا ہے، اور نمبر نہیں مل رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ بہت زیادہ اعزاز حاصل ہے، بہت سارے پروگرام کیے، اور ان پروگراموں کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جو معزز شعراء، ادیب اور اس وقت کے جو ادب سے ریلیٹڈ منسلک لوگ جو ہوتے تھے وہ بیٹھے ہوتے تھے، براہ راست آپ سامنے بیٹھے ہوتے تھے. پروگرام جو ہے وہ لائیو جا رہا تھا، آپ اپنا لکھا وقت پڑھ رہے ہوتے تھے، وہ سن رہے ہوتے تھے، اور باقاعدہ پھر اس کے بعد جو ہے تو اس پر تبصرہ اور تنقید ہوتی تھی، تو اصلاح ہوتی تھی آپ کی. ڈاکٹر صاحب یہ ہے نا کہ ہماری اب جو ڈیبیٹ اور تقریری مقابلے وہ ختم ہو گئے. اس پہ آپ کوئی بھی جب تقریر لکھتے تھے تو اس میں آپ کو اس کے تلفظ کے مارکس الگ ہوتے ہیں، ادائیگی کے مارکس الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں آپ کو ادب کی طرف لے جاتی تھیں، بچوں کا شوق پیدا ہوتا تھا. ابھی ہم نے جو 2008 اور 2009-10 میں کل کراچی تقریر مقابلہ کیا، شہید اسفر رضوی بھائی میرے ساتھی، ہم لوگ نے مل کے کیا، تو اس میں آپ یقیناً کئی سال بعد جو ہے وہ اس چیز کو دوبارہ اٹھایا تقریر مقابلے کو، اور اس میں وہ ایک تقریری مقابلہ، پھر وہ مطلب غزل، تقابلی اشعار، بیت بازی، مطلب یہ سب کہاں ہیں؟ وہی کلچر تھا نا، یہ پورا معاشرہ. تو کیا ہمارے تعلیمی ادارے ذمہ دار نہیں ہیں ان سب چیزوں کی، اس کلچر کو ڈیولپ کرنے کی؟ آپ گھر کو ہی کیوں ذمہ داری دے رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی ادارے بھی جو ہیں تو وہ ذمہ دار ہیں. سب سے زیادہ استاد کی بالکل. ایک بریک ہے، چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد جو ہے تو وہ دوبارہ حاضر ہوں گے اور حنیف سعید کی ادبی دنیا میں گفتگو کو جاری رکھیں گے. ہمارا آج کا موضوع ہے نوجوان نسل کی ادب سے دوری، اور اس پر گفتگو جاری ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر جو ہے تو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا آج کا موضوع ہے نوجوان نسل میں ادب سے دوری. یہ ہماری نوجوان نسل ادب سے دور کیوں ہے؟ تھوڑا سا بتاتا چلوں، آج 16 اکتوبر کا دن ہے، اور آج کا دن اس حوالے سے ایک اہمیت رکھتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے سب سے پہلے وزیر اعظم جناب محترم قائد لیاقت علی خان صاحب کا یوم شہادت ہے، اور آج کے دن آپ کو شہید کیا گیا، جو کہ سرگرم کارکن تھے تحریک پاکستان کے، اور اپنا سب کچھ چھوڑ کے تن من دھن جو ہے وہ قائد اعظم کے ساتھ تحریک پاکستان کی تحریک چلانے میں جو ہے تو وہ شریک تھے، اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بننے کا اعزاز حاصل ہوا. اور ان کی شخصیت کے حوالے سے اگر گفتگو کرنے بیٹھوں تو ایک پروگرام کے 10 پروگرام بھی جو ہیں تو وہ ناکافی ہوں گے کہ جو قربانیاں اس نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے اور پاکستان کو بنانے کے لیے دیں. تو آج ہم اس پروگرام میں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. موضوع ہمارا ہے نوجوان نسل میں ادب سے دوری کی وجوہات. تو ابھی تک جو ہم تعین کر پائے ہیں اس میں نوجوان نسل جو معزز مہمانان گرامی کا جو نقطہ نظر سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نوجوان نسل
صرف خود وہ ذمہ دار نہیں ہے، نوجوان نسل ذمہ دار نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہمارا گھر کا ماحول اور ہمارا جو ایجوکیشنل ایٹماسفیئر ہے، پڑھائی کا جو ماحول ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹیز، ہم سب جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ نوجوانوں کے لیے پہلی گود جو ہے یا اس کا گھر یا ماں کی گود ہوتی ہے، اس کے گھر کا ماحول ہوتا ہے، اور دوسری گود جو ہے تو وہ اس کی درسگاہ ہوتی ہے۔ تو طارق بھائی کچھ اور بتائیے کہ کیا ایسا کیا جائے کہ حالانکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کچھ کم نہیں ہے، مطلب بہت آسان ہے، اور ابھی بہت سے شعراء دور حاضر میں ایسے آئے جنہوں نے نوجوان نسل کو جو ہے وہ ادب کی طرف کافی حد تک راغب کیا، جس میں ہمارے محترم شاعر جناب وسیع شاہ صاحب ہیں، پروین شاکر ہیں، اور دیگر بہت سارے ایسے نام ہیں کہ جو خصوصاً مطلب یہ کہ مشہور ہوئے نوجوان نسل میں، تو پھر اس کے بعد ایک گیپ سا محسوس ہوتا ہے۔ میں سر علامہ اقبال شاعر مشرق علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، اپنی عشق کے ویراں، کشت ویراں سے نہیں ہے اقبال نا امید، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ اور ایک اور بھی اسی تناظر میں ہے کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، یہ جوانوں کے لیے کہا ہے، نوجوانوں کے لیے کہا ہے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہین ہے بصیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ یہ نوجوانوں کو مطلب جگانے کا، موٹیویٹ کرنے کا کام تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ علامہ اقبال نے اس میں بہت اپنا حصہ ڈالا، اور یہ کہ بہت مشکل نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ دیکھیں، ابھی کہنے کو تو یہ کہ ہم کہہ رہے ہیں، ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی نوجوان نسل دور ہو گئی، مگر اس کے باوجود ابھی ہمارے اپنے کراچی شہر میں بے شمار نوجوان شاعر، شاعرات، افسانہ نگار ہے نا، بے شمار مطلب موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ اصغر صاحب موجود ہیں، ماشاءاللہ خود نوجوان ہیں اور نمائندگی کرتے ہیں، نوجوان ادیبوں کی نمائندگی کرتے ہیں حلقہ فکر و ادب میں جو ہے۔ یہ مطلب یہ امید ہے، اور ظاہر ہے کہ پورے پاکستان میں نوجوان شاعر شاعر۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مایوس نہیں ہیں، نوجوان نسل سے ہم مایوس نہیں ہیں، ہم اس سے یہ امید لگاتے ہیں کہ وہ جو ہمارا ادبی ورثہ ہے اس کو سنبھالے گی، اس سے سیکھے گی، اور اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرے گی دور جدید کے تقاضوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی ترقیاں جو ہیں وہ اس کے قدم چومیں گی۔ جی دیکھیں، اب آپ ڈیجیٹل میڈیا کا آپ نے ذکر کیا، تو ڈیجیٹل میڈیا میں بھی کتابیں جو ہیں، آپ ای بکس جو ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، ایون اردو کی کتابیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور میں نے بھی اکثر پیج وائز آپ اس کو پڑھتے جائیں، ریختہ جو۔ اصغر صاحب آپ بتائیے کہ کیا موجودہ دور میں یا دور حاضر میں کراچی کے حوالے سے بتا دیجئے، یا ہمارے پاکستان کے حوالے سے بتا دیجئے، پیارے پاکستان کے حوالے سے بتا دیجئے کہ نوجوانوں کے لیے کچھ پروگرامز ہو رہے ہیں، کچھ سرگرمیاں ہیں کہ ان کو کوئی پلیٹ فارم مہیا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، پلیٹ فارم تو مہیا کیا جا رہا ہے، مگر بہت کم تعداد میں ہے، وہ بہت ہی، آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر 100 میں سے آپ کے 90% کام نہیں ہو رہا ہے، 10% اور ہو رہا ہے، یہ صدقے بالکل نہیں ہوگا، مگر یہ اس میں بہت زیادہ ابھی محنت کی ضرورت ہے، اور آپ کا ہمارا اپنے حصے کا جو کام ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ ہاں، وہ تو بالکل یہ ہے کہ مطلب اپنے حصے کا کام کرتے چلے جائے۔ جب روز قیامت اللہ تعالیٰ نے ایک اس پہ واقعہ یاد آ گیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے تو وہ آگ میں ڈالا گیا، اور آگ جو ہے تو وہ آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے، تو ہدہد جو ہے تو وہ اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ بھر کے لاتی، اور وہ اس آگ میں ڈالتی جا رہی تھی، تو کسی نے کہا کہ تو بابلی ہو گئی ہے، مطلب لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ کیا تو سمجھتی ہے کہ تیری ایک قطرے سے پانی سے یہ آگ، آسمانوں کو چھوتی ہوئی آگ جو ہے یہ بجھ جائے گی؟ تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا، کہتے مجھے پتا ہے یہ آگ نہیں بجھے گی، لیکن جب روز قیامت میرا اللہ مجھ سے سوال پوچھے گا کہ جب میرے نبی کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو نے کیا کیا، تو میں کہہ سکوں گی کہ میری چونچ میں جتنا پانی آ سکتا تھا میں نے آگ بجھانے کے لیے اپنے حصے کا پانی جو ہے تو وہ اس میں ڈال دیا، تو میں سرخری ہوں گی۔ تو ہمارا اور آپ کا بھی یہی ہے کہ اگر ہم سے کل سوال پوچھا جائے گا، یا معاشرہ ہم سے پوچھے گا کہ آپ اس دور سے گزرے، بہت ادبی دور سے گزرے، جب ہمارا زمانہ طالب علم تھا، آپ کا بھی زمانہ طالب علمی تھا، آپ کا بھی زمانہ طالب علم تھا، تو ادب کا تصور اور ادب کا ساتھ تھا، بڑا ساتھ تھا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے جیسے یہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ سوشل میڈیا ہماری زندگی میں داخل ہوتا گیا، نوجوان نسل کا کتاب سے رشتہ جو ہے وہ دوری کا رشتہ جو ہے تو وہ ہوتا گیا اور دوری ہوتی گئی۔ تو یہ کتاب سے دوری کیوں ہے؟ مطلب کیا
ایسا نہیں ہے کہ کتاب میں جو پڑھتے ہیں، جو میرا اپنی رائے ہے، وہ جو ہم کتاب میں پڑھتے ہیں وہ ہمیں زیادہ دیر تک یاد رہتا ہے بنسبت اس کے کہ جب ہم ڈیجیٹل اس پہ اس کو پڑھتے ہیں تو وہ مطلب ہمارے ذہن کے گوشوں میں اس میں زیادہ دیر تک محفوظ نہیں رہ پاتا. ایسا ہے؟ بالکل سر ایسا ہے ڈاکٹر صاحب. بات یہ ہے کہ کتاب کا جو آپ جو بھی چیز پڑھتے ہیں نا وہ ذہن نشین ہو جاتا ہے تو وہ دیر تک تا دیر اس طرح رہتا ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں ذہن نشین ہو جاتا ہے. اور جو میڈیا وغیرہ سوشل میڈیا پڑھیں گے یا آپ ای بک سے پڑھیں گے تو وہ اتنی دیر زیادہ تر ذہن میں نہیں رہتا. پھر دوسری چیزیں آپ نے بھی پڑھا، آپ کے سامنے دوسری چیز آ گئی، آپ اس میں اچھا سوشل میڈیا کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، مطلب میں قطعی ہرگز نہیں ہے، مطلب استعمال اگر صحیح ہو، استعمال جو ہے وہ صحیح پیمانے پہ ہو اور اس کے استعمال میں آپ اپنی زبان کو اور اپنے ادب کو اور اپنے ادبی ورثے کو پامال نہ کریں. ٹھیک ہے، اس کو اس کا لحاظ کرتے ہوئے، اس کا احترام کرتے ہوئے آپ سوشل میڈیا کا جو ہے تو وہ انتخاب کریں. آپ کو وہاں پر جو ہے وہ ساحر لدھیانوی بھی ملیں گے، آپ کو وہاں پہ غالب بھی ملیں گے، آپ کو وہاں پہ جو ہے رئیس فاروق صاحب بھی ملیں گے، آپ کو وہاں پہ پروین شاکر بھی ملے گی، آپ کو وہاں پہ وسیع شاہ بھی ملیں گے، آپ کو ناصر کاظمی بھی ملیں گے، آپ کو سب کچھ سوشل میڈیا پہ ملے گا. لیکن تھوڑا ٹھہراؤ لائیں اپنے آپ میں. نوجوان آج کل کیا ہے وہ اسکرول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بس اسکرول کرتے ہیں اور مطلب تو ایک چیز ذہن میں رکتی نہیں ہے کہ ابھی سما نہیں پاتی کہ پیچھے سے دوسری چیز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ان کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا. ہمارے اور آپ کے زمانے میں یہ تھا کہ ہم مطلب پوز تھا ہماری لائف میں، ایک چیز پڑھتے تھے، پڑھنے کے بعد رکتے تھے، سمجھتے تھے، پھر اگلے دن یا کچھ دنوں میں جہاں بھی ہوتی تھی اس پر موضوع پر گفتگو ہوتی تھی تو وہ چیز دماغ کے گوشوں میں ہمیشہ کے لیے جو ہے ذہن نشین ہو جاتی تھی. جی اصغر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا تھا، ہم نے اپنے حصے کا کام جو کرنا ہے تو ہم نے بتایا کہ اس میں ابھی پچھلے 9 نومبر کو ہم نے پروگرام کیا تھا علامہ اقبال کے افکار اور نوجوان نسل. تو اس میں ہم نے کوشش کی کہ 40-45 سے زیادہ نوجوان یوتھ کو ہم نے بلایا تھا اس میں. اور آپ کا حلقہ بھی جو ہے حلقہ فقہ و ادب، اس میں بھی نوجوان نسل ہی زیادہ جو ہے تو وہ شریک ہے اور بالکل اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ہیں. اور تو اسی وجہ سے ہم نے یہ پروگرام کا موضوع بھی یہ رکھا تھا کہ علامہ اقبال کے افکار اور نوجوان نسل. اور اسے آپ کا کوئی فیس بک پیج ہے جس کو اگر ہمارے نوجوان جوائن کرنا چاہیں؟ حلقہ فقہ و ادب کے فیس بک پیج ہے، اس کو آپ جوائن کریں اور ادبی سرگرمیاں ہیں ان کو فالو کریں اور کوشش کریں کہ اس میں حصہ لیں. یقین مانیے کہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. آپ کو بہت مزہ آئے گا جب آپ جدید اور قدیم تو نہیں میں کہوں گا، مطلب ارتقائی چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں گے. جو ارتقاء ہے اردو ادب کا، ارتقاء کو اور جدید ادب کے تقاضوں کو ملا کے جب آپ اس میں دیکھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا، بہت اچھا لگے گا. آپ کے لیے بہت کچھ ہے اردو ادب میں، نوجوانوں کے لیے بہت کچھ ہے، بہت آسان ہے، بہت کچھ ہے. جیسے ایک ساحر لدھیانوی کی بڑی خوبصورت جو ہے تو وہ نظم ہے، اور آج کل کے نوجوان بھی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسے پڑھیں یا سنیں تو ان کو یقیناً اچھی لگے گی، لیکن وہ نہیں سنتے ہیں، نہ یاد کرتے ہیں، نہ یاد رکھتے ہیں. اچھا سننا بھی نہیں چاہتے، مطلب بور ہو جاتے ہیں. ان کی زندگی میں ٹھہراؤ نہیں ہے، پاز نہیں ہے. آپ کو اگر واقعی اپنی زندگی میں جو ہے کچھ گین کرنا ہے، حاصل کرنا ہے، سمجھنا سیکھنا ہے اور بہت عرصے تک اس کو اپنے ذہن میں ریٹین رکھنا ہے تو ایک تھوڑا سا پاز لانا ہوگا، ایک تھوڑا سا پاز لانا ہوگا. تو ساحر لدھیانوی ایک بہت بڑے شاعر، نظم تو ان کی غزل بڑی لمبی ہے لیکن اس کو بہت مختصر جو ہے تو وہ کیا گیا اور ایک آواز میں ریکارڈ ہوئی اور ہے بھی، فلم کا حصہ بھی بنی. تو ایک بڑا آسان سا ہے، یہ نوجوان نسل کے لیے ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل آپ کی عکاسی کرتی ہے. فرماتے ہیں کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ زندگی تیری زلفوں کی نرم چھاؤں میں گزرنے پاتی تو شاداب ہو بھی سکتی تھی. کیا مشکل لفظ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ لوگ آرام سے سمجھ سکتے ہیں. کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ زندگی تیری نرم زلفوں کی چھاؤں میں گزرنے پاتی تو شاداب ہو بھی سکتی تھی. یہ رنج و غم کی سیاہی جو دل پہ چھائی ہے، یہ رنج و غم کی سیاہی جو دل پہ چھائی ہے، تیری نظر کی شعاؤں میں کھو بھی سکتی تھی. مگر یہ ہو نہ سکا اور اب یہ عالم ہے کہ تو نہیں تیرا غم تیری جستجو بھی نہیں، کہ تو نہیں تیرا غم تیری جستجو بھی نہیں. گزر رہی ہے کچھ اس طرح زندگی جیسے، گزر رہی ہے کچھ اس طرح زندگی جیسے اسے کسی کے سہارے کی آرزو بھی نہیں. بہت آسان ہے، بہت آسان میوزک ہے اس کے اندر، ردم ہے. نہ کوئی راہ نہ منزل نہ روشنی کا سراغ، نہ کوئی راہ نہ منزل نہ روشنی کا سراغ. بھٹک رہی ہے اندھیروں میں زندگی میری، بھٹک رہی ہے اندھیروں میں زندگی میری. انہی اندھیروں میں رہ جاؤں گا کبھی کھو کر،
میں جانتا ہوں میری ہم نفس مگر یوں ہی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے. کیا بات ہے ساحر صاحب. میں چاہوں گا کہ کچھ تھوڑے سے اشعار جو آسان ہوں اور جو ہمارے نوجوان اس میں جو نسل ہے ہماری نوجوان نسل آنے والی نسل وہ تھوڑا سے مستفید ہو. اشعار میں والد صاحب کے بالکل بہت قابل احترام اردو ادب کا نام. آنکھیں جن کو دیکھ نہ پائیں سپنوں میں بکھرا دینا. آنکھیں جن کو دیکھ نہ پائیں سپنوں میں بکھرا دینا. جتنے بھی ہیں روپ تمہارے جیتے جی دکھلا دینا. جیتے جی دکھلا دینا. واہ کیا کہتے ہیں سبحان اللہ. آنکھیں جن کو دیکھ نہ پائیں سپنوں میں بکھرا دینا. جتنے بھی ہیں روپ تمہارے جیتے جی دکھلا دینا. یہ میرے پودے یہ میرے پنچھی یہ میرے پیارے پیارے لوگ. واہ یہ میرے پودے یہ میرے پنچھی یہ میرے پیارے پیارے لوگ. میرے نام جو بادل آئے بستی میں برسا دینا. میرے نام جو بادل آئے بستی میں برسا دینا. واہ کیا خوب کہا ہے کیا خوب کہا ہے. ہجر کی آگ میں ایری ہواؤ دو جلتے گھر اگر کہیں. ہجر کی آگ میں ایری ہواؤ دو جلتے گھر اگر کہیں. تنہا تنہا جلتے ہوں تو آگ میں آگ ملا دینا. کیا کہتے ہیں تنہا تنہا جلتے ہوں تو آگ میں آگ ملا دینا. کیا خوب تکرار. اور نیم کی چھاؤں میں بیٹھنے والے سبھی کے سیوک ہوتے ہیں. نیم کی چھاؤں میں بیٹھنے والے سبھی کے سیوک ہوتے ہیں. یہاں پہ رکوں گا کہ نیم کا درخت جو ہے وہ ٹھنڈا اور آج دیکھیں کہ ہمارے شہر میں تو نیم کے درخت شاید ہی کم ہو گئے. شاید بھی تو کاٹ دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے اور لوگ ہماری نسل کو پتہ بھی نہیں ہے کہ نیم کا بھی کوئی درخت چھاؤں چلی گئی. چھاؤں ہوتی ہے اس کی کیا ٹھنڈک. چھاؤں چلی گئی. جی نیم کی چھاؤں میں بیٹھنے والے سبھی کے سیوک ہوتے ہیں. کوئی ناگ بھی آ نکلے تو اس کو دودھ پلا دینا. کیا بات ہے. بہت خوب طارق بھائی بہت خوب. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد پھر جو ہے تو وہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا. حنیف سعید کی ادبی دنیا دیکھتے رہیے. حنیف سعید کی ادبی دنیا میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب اصغر حسین صاحب اور طارق رئیس فروغ صاحب اور ہمارا آج کا موضوع ہے نوجوان نسل کی ادب سے دوری. اور کافی حد تک ہم نے اس موضوع کا احاطہ کیا, اس پر گفتگو کی اور اس کی وجوہات جو ہے تو وہ تلاش کی. ابھی میں پروگرام کو کنکلوڈ کرتے وقت جو ہے تو وہ آپ کو بتاؤں گا. میں چاہوں گا اصغر صاحب کچھ کہا ہو نوجوانوں کے حوالے سے یا کچھ اشعار جو ہوتا ہے کوئی میسیج ہے. ہاں میسیج یہ ہوتا ہے کہ جگہ آپ 0 پوائنٹ سے چلے آگے اور آپ نے ترقی پا لی, کوئی مقام پا لیا, تو اس کے لیے ہی آپ کو پتہ ہے اشعار ہوتے ہیں جس میں آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے آغاز کو جو ہے وہ یاد رکھیں. تو ہے حد پرواز ہے تیز مگر حد پرواز ہے وقت پرواز ہے تیز مگر وقت پرواز ہے تیز مگر حد پرواز پہ نظر رکھو. وقت پرواز ہے تیز مگر حد پرواز پہ نظر رکھو اور جب بھی پاؤ کوئی نیا اعزاز اپنے آغاز پہ نظر رکھو. بہت زبردست. آغاز کو بگننگ آف دا جرنی از ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے جرنی جو ہے تو کہاں سے شروع کی ہے. طارق بھائی پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور چند ہی منٹ باقی ہیں, مجھے کنکلوڈ بھی کرنا ہے. تو میں چاہوں گا کہ کچھ اور میں ظاہر دنیا کے حوالے سے سجائی ہے ہم نے جو وقفہ ابھی رہ گیا اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ بات ظاہر ناظرین کو بھی علم ہے کہ آپ کا تعلق ایک طب کے مطلب شعبے سے ہے اور بڑا ماشاءاللہ مشہور اور معروف نام ہے طب کا, جس میں آپ جراحت بھی کرتے ہیں سب کو. اب آپ کا ادب کی طرف مطلب یہ کہ آنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم جیسے جو قلم قبیلہ لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک خوش آئند بات ہے کہ آپ جیسی شخصیت جو ہے وہ ادب سے دلچسپی رکھتی ہے اور یہ کہ ظاہر ہے اس سے ادب کو بھی فائدہ ہی پہنچے گا. اور ماشاءاللہ آپ صاحب تصنیف بھی ہیں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, ایک بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی اسی طرح مطلب آپ پروگرام بھی کرتے رہیں گے اور جو آپ کی نشستیں بھی مشہور ہیں جو شہر میں آپ کرتے رہتے ہیں نشستیں پروگرام وغیرہ ادب سے, یہ بہت کم لوگ ہیں شہر میں, مگر بہرحال یہ ایک اچھا خوش آئند اقدام ہے اور میں کئی ادبی تنظیموں کی سرپرستی کر رہے ہیں. جی ماشاءاللہ. طارق بھائی کی طارق رئیس صاحب کی کتاب رسالہ میگزین فروغ کراچی کے نام سے جو ہے سہ ماہی شائع ہوتا ہے, جس میں اشعار, غزلیں, افسانے, نظمیں ساری کچھ ہوتی ہیں. تو کوئی بھی نوجوان جو کچھ لکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں وہ ضرور جو ہیں تو وہ اپنی
کوشش کو اپنی کاوش کو جو ہے وہ اس کا حصہ بنا سکتے ہیں. اس کی میں اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو وہ ہم اس کی تصحیح بھی کریں گے, اصلاح بھی کریں گے, اور آپ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اگر کچھ بھی ہمیں کرنا پڑا تو ہم ضرور کریں گے. کنکلوژن یہ ہوا ناظرین آج کے پروگرام کا کہ نوجوان جو دور ہے ادب سے, یا ادب سے جو اس کی دوری ہے, اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. ایک تو ہمارا جو کلچر ہے, ہمارے گھر کا ماحول. سب سے پہلے تو ہمارے گھر کا ماحول وہ نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا. ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا, دادا دادی, چچا تایا, مامی, کتنے اچھے رشتے تھے سارے, جو بہت زیادہ مطلب سب ایک دوسرے کے قریب ہوتے تھے, کتنے پیارے لگتے ہیں. ممانی, پھپھو, تائی اماں, بڑی اماں, اور آج انگریز نے اس کو سب کو آنٹی ایک لفظ میں ہی انکل اور آنٹی سب کو جو ہے تو بنا دیا, اور ایک ہی لفظ میں چچا تایا پھوپا مامو خالو سب کو جو ہے تو وہ انکل بنا دیا. کنکلوژن مطلب مختصر تو کیا, لیکن وہ خوبصورت لفظ جو ہیں وہ آج ہمارے ہاں سے ختم ہو گئے, معاشرے سے ختم ہو گئے. زبان کی چاشنی اور جو خوبصورتی ہے اس میں بہت کمی آ گئی. الفاظ میں ہی محبت ظاہر, گھر کا ماحول, الفاظوں میں محبت نہیں رہی. ٹھیک ہے, ایک بس روایتی سا جملہ ہو گیا. ٹھیک ہے, گھر کا ماحول جو ہے تو وہ بہت اہمیت رکھتا ہے ہمارے بچوں کے حوالے سے, ہمارے بچوں کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری درسگاہیں ہیں وہاں پر بھی یہ ہوا کہ اب اس طرح کے نہ ادبی پروگرام ہوتے ہیں, نہ نعتیہ مقابلے ہوتے ہیں, نہ تقریری مقابلے ہوتے ہیں, نہ بیت بازی ہوتی ہے, نہ تقابلی اشعار ہوتے ہیں, نہ کچھ ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ ادب تو اللہ کا شکر ہے کہ جراثیم آپ کو پتہ ہی ہے کہ بچپن شروع سے دیکھا ہے میں نے, اور جب بہت چھوٹا تھا تو ایک رسالہ آتا تھا بچوں کی دنیا, تو اس میں لکھا کرتا تھا. پھر اس کے بعد ہمدرد کا رسالہ نونہال, اس کا مستقل لکھاری رہا. پھر اخبار جہاں, پھر بزم طلبہ, کالج کے مجھے یہ شوق تھے اس زمانے میں. تو تھوڑا سا وقت ہے, میں چاہوں گا کہ کالج کے زمانے کی ایک لکھی ہوئی جو غزل تھی وہ اگر بڑی بات ہے, بڑی بات ہے, جو میرے ذہن کے گوشوں میں آج تک جو ہے تو گونجتی ہے. تو بنے تھے ہم سفر وہ دوست سب کہاں ہیں, ہاں بنے تھے ہم سفر وہ دوست سب کہاں ہیں, تنہائی کے صحرا میں انہیں ڈھونڈتی نگاہیں. واہ, بنے تھے ہم سفر وہ دوست سب کہاں ہیں, تنہائی کے صحرا میں انہیں ڈھونڈتی نگاہیں. اور مٹتی ہی نہیں بھوک میری طلب محبت کی, مٹتی ہی نہیں بھوک میری طلب محبت کی, کاش سبھی لوگ جہاں کے مجھے چاہیں. ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں جہاں سے غزل ہے. کاش سبھی لوگ جہاں کے مجھے چاہیں, بنے تھے ہم سفر وہ دوست سب کہاں ہیں. گزرتا ہوں تنہا ان راستوں سے جب بھی, گزرتا ہوں تنہا ان راستوں سے جب بھی, پکڑ کر میرا دامن تیرا پوچھتی ہیں راہیں. کچھ اشعار اور بھی ہیں, وقت کی کمی آ رہا ہے. یہ طارق بھائی کرسٹل ہیئر آئل والوں کی جانب سے آپ کے لیے گفٹ ہیمپر ہے, یہ آپ کے ساتھ جائے گا. کرسٹل ہیئر آئل کا کہنا ہے کہ آپ سے لمبے آپ کے بال, کرسٹل ہیئر آئل کا کمال. اس کے ساتھ ہی ناظرین حنیف سعید کی ادبی دنیا سے ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیجیے. اجازت چاہتا ہوں, اگلے پروگرام میں آج کے ہی دن اتوار صبح 11 بجے سے دوپہر 12 بجے تک پھر ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ. دیکھتے رہیے گا, اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. میرا پیج جو ہے تو وہ یوٹیوب چینل حنیف سعید کی ادبی دنیا, اور اسی طرح حنیف سعید ادبی دنیا فیس بک پر ضرور جوائن کیجیے تاکہ آپ کو آگاہی رہے آنے والے تمام ادبی حوالوں سے. آپ کا بہت شکریہ, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے دن کو بہت اچھے سے انجوائے کیجیے گا. امید ہے ہمارا پروگرام آپ کو ضرور پسند آئے گا. اجازت